میرے نامے کی اس سے ابتدا ہے کہ جس کی ابتدا نہ انتہا ہے. زمین و آسماں ہے تیرے جہاں کا تو پاسباں ہے. مکاں و لامکاں ہے تیرے مکیں ہر مکاں تو ہے. تیرا ہی نام لے کر آغاز کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے مالک ہے ہم سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان. ہمیشہ سے جیو کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ منفرد پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ اب باقاعدہ ہم فن خطابت کا آغاز کریں، میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج ہمارے اس تقریری مقابلے کا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان اور قرآن. تو ناظرین، ہمارے ننھے منھے خطیب میرے ساتھ میرے بائیں جانب موجود ہیں. میں اپنے ایوان میں سے پہلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں جن کا نام ہے حذیفہ ملک. حذیفہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس وقت ہے 3 منٹ کا، یعنی کہ 180 سیکنڈز. ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کے 2 منٹ اختتام ہو جائیں گے میں اس بیل کو 1 مرتبہ ایسے بجاؤں گا. ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی 3 منٹ کا وقت ختم ہو جائے گا میں اس بیل کو 2 بار بجاؤں گا ایسے. ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہوں گے ہماری اسکرین پہ ٹائمر بھی چل رہا ہوگا. تو حذیفہ ملک، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان اور قرآن. عزیزان اسلام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے، انسانیت کے لیے وہ عظیم احسان ہے کہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کا راز قرآن مجید کے ذریعے افشا کیا اور مخلوق کو خالق سے آشنا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ہم نے انسان کو وہ تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا. رب کے تعارف کے بعد رب کی منشاء تخلیق قرآن ہی بتاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں، صریحاً ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اصل میں قرآن نہ صرف سرچشمہ ہدایت کے لیے خدا کا دستور منشور ہے بلکہ ذریعہ نجات، رب کی رضا کا باعث، شفا بھی، دوا بھی، علاج بھی ہے اور خدا کی خدائی کا جیتا جاگتا معجزہ بھی، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسول ہونے کی سند بھی. عزیزان اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ہی ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے. ماہ رمضان کے روزے یا یوں کہیے ماہ سیام اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز اور محبوب ہے. روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اپنے خالق کے قرب کا اہم ذریعہ بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو ثواب میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. کیونکہ روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا ہی نام نہیں، کیونکہ روزے کی وہ حالت جو برداشت، صبر اور ہر برے کام سے نفس کی پرستی سے رکنا ہوتا ہے. اصل میں فلسفہ اسلام، تعلیم اسلام، رب کا حکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی یہی صبر و استقلال ہے جو روزے کی مشق کی صورت میں پیش کی جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے حذیفہ ملک. میں چلتا ہوں ججز کی طرف. سر، کیا کہیں گے ٹائم کے حوالے سے جو بات ہم لوگ بار بار کہتے آئے بچوں کو؟ حذیفہ اگر دیکھا جائے تو حذیفہ کی تقریر کے اندر جو اجزاء ہونے چاہیے ایک تقریر کے اندر تمام کے تمام جو ہے وہ پوری طرح پہ موجود تھے. بس انہوں نے یہ کیا کہ چولہا کچھ جلدی بند کر دیا تو جو ہانڈی پکڑی تھی وہ کچھ کچی رہ گئی. وہ چیز ان کی باقی انداز بیاں بھی، تلفظ بھی، چند ایک جگہوں پہ کچھ انہوں نے تلفظ کی لکھی لیکن وہ اتنے قابل ذکر نہیں تھا. اب میں اپنے ایوان سے جس ننھی مقررہ کو دعوت دے رہا ہوں ان کا نام ہے علیشہ افتخار اور ان کی عمر ہے 10 سال. تو علیشہ افتخار، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. اے رحمت عزیز کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام.
صد علی وقار سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی عظمت و شرافت بیان فرمائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بلند و بالا ہے، کہ قرآن آسمانی صحیفہ ہے، سب کتابوں میں سے افضل اور مقدس کتاب ہے، معجزات کا خزینہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے ایک ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے کی ہے، اور یہ کتاب کسی خاص فرقے یا قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدی للناس کے لیے ہے، کہ جسے غیر مسلموں نے اپنا ہادی اور رہنما بنا کر ترقی کی ہے۔ وہ کتاب یعنی قرآن پاک کو جب نازل کرنا شروع کیا گیا تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ رمضان کے مہینے کی عظمت و شرافت کا اندازہ آپ خود اس بات سے لگا لیں کہ ایک تو قرآن پاک نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں جس مہینے کا ذکر ہوا وہ ہے رمضان کریم۔ جب رمضان آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، تراویح شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان کے روزے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ رمضان غم خواری کا مہینہ، جسم اور روح کی اصلاح کا مہینہ، برداشت اور بھائی چارگی کا مہینہ۔ جب رمضان آتا ہے تو نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل مقام حاصل ہے۔ یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آپ کی سباتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھیں علیشہ افتخار۔ علیشہ افتخار کے بارے میں ججز کی رائے لیں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ واپس آئیں گے اور ججز کی رائے سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔